السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار و عمل سے فتح و نصرت کی راہ کھل جاتی ہے اور ان سے مذہب اسلام کو فروغ و استحکام بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہر موڑ پر عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار و عمل کا مظاہرہ فرماتے، جن کی برکت سے پوری دنیا میں مذہب اسلام کا نام روشن ہوا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 520 کی حدیث مبارک ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی عالم کے کچھ دینار قرض تھے، جن کی ادائیگی کے لیے ایک وقت مقرر تھا، لیکن اس یہودی عالم نے وقت مقررہ سے پہلے ہی سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ میں پہنچ کر اپنے قرض کی ادائیگی کا پرزور مطالبہ کرنے لگا۔ تو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ اس پر اس یہودی عالم نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ میرے قرض کی ادائیگی نہیں کر دیتے، میرا مال مجھے واپس نہیں کر دیتے، اس وقت تک میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے قرض کی ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ تو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرماتے ہوئے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ایسی بات ہے تب تو ہمیں یہیں بیٹھنا ہوگا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ظہر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ ادھر صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اس یہودی عالم کی بیجا سختی کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، اور ان صحابہ نے اس یہودی عالم کو دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ تو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، یہ یہودی اگرچہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھ پر سختی کر رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے، لیکن تم اسے کچھ بھی مت کہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ یہودی عالم مچل گیا اور مچلتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا، آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد امتحان لینا تھا، آپ کو جانچنا تھا، کیونکہ توریت کے اندر میں نے نبی آخر الزماں کی جتنی بھی علامتیں پڑھی ہیں، ان ساری علامتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ علامتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن یا رسول اللہ، صرف ایک علامت رہ گئی تھی کہ نبی آخر الزماں وہی ہوگا جس کا صبر و تحمل، جس کا حلم، جس کا صبر و تحمل، جس کے غضب پر، جس کے غصہ پر غالب ہوگا۔ یا رسول اللہ، آج میں نے نبی آخر الزماں کی اس علامت کو بھی جان لیا ہے اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے اندر نبی آخر الزماں کی وہ علامت بھی پائی جا رہی ہے، اس لیے سرکار مجھے بھی کلمہ پڑھا کر حلقہ بگوش اسلام کر دیجیے۔ چنانچہ زمانہ نے دیکھا کہ وہ یہودی اسی وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ پھر اس یہودی نے اپنے سارے مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور عرض کرنے لگا
یا رسول اللہ یہ مال آپ کے ہیں، ان مالوں کے بارے میں سرکار جو چاہیں حکم صادر فرمائیں۔